نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن ثابت کی زندگی کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور آج انشاءاللہ 3 اور آپ کے موالی کا ذکر کروں گی۔ موالی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، وہ غلام ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، خرید کر فوراً ہی یا کچھ عرصے کے بعد۔ اور یہ وہ غلام تھے کہ جو آزاد ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی آزادی کو دین پر قربان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کیا، اور یہی وفاداری تھی جس کی بنا پر آپ ان سے محبت رکھتے تھے، جیسے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گی حضرت ثوبان کا۔ آپ کو اسکرین پہ یقیناً ان کے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے ثوبان ہیں، اس کے بعد شقران ہیں، اور شقران کے بعد ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ محبوب بندے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ میں حضرت ثوبان کا ذکر کروں گی، آپ نے انہیں آزاد کیا خریدتے ہی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جزیرہ عرب کے حکمی خاندان سے تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ فارسی سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، لیکن وہ اس کے باوجود آپ کی زندگی میں آپ کی چوکھٹ سے جدا نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان کرتے ہیں ثوبان اپنے بارے میں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول،
میں بھی اہل بیت میں سے ہوں۔ آپ نے پھر دعا کی، پھر انہوں نے یہی سوال، تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم دروازے پر رکاوٹ بنے کھڑے نہ رہو اور کسی گورنر سے سوال کرنے نہ جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر اس وقت تک ہوگی ان کے ساتھ جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے کسی بھی سوالی کو پرے نہیں کرو گے، روکو گے نہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ انسان کسی بھی منصب پر ہو، چاہے منصب بہت اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، لیکن وہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھے، کسی کو بے مراد نامراد نہ لوٹائے۔ یہاں یہ نکتہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقیناً وقت بے وقت ہر طرح کے لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہوں گے، اور آپ نے پھر ثوبان کو یہ بات یاد دلائی کہ تم کسی بھی حاجت مند کو میرے سے ملنے سے نہیں روکو گے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی حاجت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کی موت اور زندگی کا سوال ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ انسان کسی بھی طور پر کام کر رہا ہو اور پھر وہ لوگوں کو دیکھے، ان کی بے بسی کا اسے علم ہو، ان کی تکلیفیں اس کے سامنے ہوں، مگر اسے صرف اپنے مفاد سے وابستہ، اپنے آرام اور عشرت کے لیے وہ دوسروں کے حقوق پامال کرے، دوسروں غریبوں کے نام پر لیا ہوا مال وہ اپنے عیش و عشرت میں صرف کرے۔ یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں چھپا ہوا ہے۔ دنیا میں انسان کتنا کما لے، کھائے گا اتنا ہی جتنا پیٹ میں جائے گا، پہنے گا اتنا ہی جتنا کہ وہ پہن سکے گا، مگر یہ زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، یہاں کا عیش و عشرت بھی ختم ہونے والا ہے، آخر میں صرف 2 چادریں اس کا مقدر، 3 چادریں، 4 چادریں، 5 چادریں، کل ملا کے 10 گز لٹھا
کوڑا کپڑا اس کے ساتھ جائے گا۔ پھر اس دنیا کی محبت میں انسان کیسے غافل ہو جائے، کیسے بھول جائے اپنی ذمہ داری، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا تصور کیسے بھول سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اکٹھا پیدا کر کے اور اکٹھا ہی فنا نہیں کیا، بلکہ ہر روز انسان کے سامنے لوگ مرتے ہیں اور کیسے کیسے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، کیسے بے بسی کے عالم میں انسان کی موت آتی ہے، کہاں آتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ بے ای ارض تموت، کس زمین پہ مرے گا، اس کو کہاں قبر نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے نیک بندے جو کہ اپنی زندگی بھر اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کوشاں رہے، انہی میں ایک رحمت للعالمین اردو کی سیرت کی بہت زبردست کتاب ہے، اور یہ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے لکھی۔ ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ حج سے واپسی پر ہند کی طرف روانہ تھے کہ جہاز میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یقیناً اس زمانے میں مہینوں لگتے تھے بحری سفر میں، انہیں ان کے گھر لایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سمندر میں مسافر اگر فوت ہو جائے تو اسے پانی میں بہایا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے رب کا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو اصل چیز ہے انسان کے اعمال، اور یقیناً اعمال اچھے ہوں تو انسان کا آخری لمحہ جو ہے وہ بھی بڑا پرسکون ہوتا ہے، اور پیچھے رہنے والے بھی پرسکون ہوتے ہیں، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ بہرحال ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت ثوبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اور دوسرا جو حکم آپ نے دیا، جو آپ نے شرط لگائی، وہ یہ کہ تم کسی گورنر کے دروازے پر سوالی بن کے نہیں جاؤ گے۔ سوال کرنا اور پھر سوال کرنے کے بعد اس مال کو استعمال کرنا، یہ دو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان سوال کرتا ہے کسی نیک مقصد کے لیے، اور پھر بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے سوال کرنے پر جو کچھ اسے ملتا ہے وہ سب اسی جگہ خرچ ہوتا ہے جس کا حوالہ دے کر اس نے مال جمع کیا۔ لیکن اگر اس میں حصے اور بکھرے ہونے لگے، اور حصے بکھروں میں بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر
تو پھر انسان خود ہی سوچ سکتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت ثوبان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وعدہ کیا، کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، آپ نے ثوبان ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے کسی سے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ سوال کیا ہوا مال اتنا، اس میں احتیاط کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ کیا جنت اس سے دور ہو جاتی ہے؟ جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال نہ کرے میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ سوال کیے ہوئے مال میں سے اپنے اوپر خرچ نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت۔ تو ثوبان کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں، اور پھر اس بات پر وہ قائم رہے۔ انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا دامن پکڑ کے سوال نہیں کرتے، آپ کے پیچھے نہیں لگے رہتے، مگر ان کی حالت دیکھ کر لوگ خود ہی ان کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں۔ گویا کہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اسلام، مسلمانوں کا بھائی چارہ ایسی چیز ہے کہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ خود ہی ایک دوسرے کا حال احوال سمجھیں، جانیں اور ان کی مدد کریں۔ تو حضرت ثوبان پھر زندگی بھر اس بات پر، اس وعدے پر قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ ہی آپ کے آس پاس ہی رہے، اور آپ کے بعد پھر رام اللہ، فلسطین چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، اور بعد میں پھر حمص، شام چلے گئے، اور وہیں پر سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 2 شقران، بلکہ نمبر 3۔ پہلے ہم زید بن حارث اور ثوبان کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ شقران، ان کا نام تھا صالح بن عدی، اور شقران ان کا لقب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خریدا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر آزاد کر دیا، اور پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ حبشی نسل تھے۔ غزوہ مریسیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ
جو کچھ بھی مال، جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اور بچوں کو ایک طرف جمع رکھیں، یعنی نہ بچوں کو بکھرنے دیں اور نہ ہی مال کو ضائع ہونے دیں۔ اسی طرح جنگ بدر میں غلامی کی حالت میں شریک ہوئے تھے، اس لیے انہیں غنیمت کے مال میں سے کچھ نہیں ملا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے قیدیوں کی نگرانی لگائی تھی، اور پھر جنگ کے بعد جب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے رشتہ دار فدیہ لے کر آتے تھے تو وہ حضرت شقران کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اور اس طرح ان کے پاس اتنا مال جمع ہوا جو دوسروں کو غنیمت سے ملا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، شقران نے آپ سے سوال کیا کہ یہ چادر مجھے دے دیں، آپ نے دے دی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر شقران دوسرے صحابہ کے ساتھ آپ کے غسل اور تدفین میں شامل تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دی۔ یہ تھی ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے اولاد کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ سب سے آخری ان کے اولاد میں سے ایک شخص تھا جس کا نام موبا تھا، اور یہ مدینے میں رہائش پذیر تھا۔ آگے بھی یقیناً ان کی نسل چلی ہوگی۔ امام احمد کی روایت ہے کہ شقران نے ایک حدیث بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جانب گوشت دراز پر سوار اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے جاتے دیکھا، گویا کہ آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے اور آپ اشارے سے اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ان کی اولاد تھی، لیکن آخری اولاد کا حوالہ جو موبا نامی مدینہ کے رہائشی کا ملتا ہے۔ اس کے بعد ہیں حضرت سلمان فارسی، ان کی کنیت ابو عبداللہ، انہیں سلمان ابن اسلام اور سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایران کے باشندے، اور آبائی مذہب آتش پرستی تھا، اور پھر اپنے مذہب پر مطمئن نہ ہونے پر وہ تقریباً 10 آقاؤں سے بکتے بکاتے مدینہ پہنچے،
ان کے اسلام لانے اس سفر کا واقعہ بھی بہت طویل ہے۔ ان کی اپنی ہی زبانی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد دہقان تھے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ذمہ داری لگائی جب میں بڑا ہوا کہ میں معبد میں جا کر آگ جلایا کروں، کیونکہ وہ آگ جو ہے کبھی بجھتی نہیں ہے، اسے مستقل جلائے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں یہ کام ذمہ داری سے کر رہا تھا۔ ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک چرچ دیکھا اور وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ چرچ یا گرجا، اس میں لوگ عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے ان کی آوازیں بہت بھلی لگیں۔ میں اندر چلا گیا اور ان کے ساتھ ان کی عبادت کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہوا کہ مجھے احساس ہی نہیں رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور میں اپنی ذمہ داری بھی نہیں پوری کر سکا۔ گھر آیا تو والد نے سوال کیا کہ کہاں تھے؟ آج تم نے آگ بھی نہیں جلائی۔ تو میں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ مجھے ان کا مذہب، نصارہ کا مذہب بہت اچھا لگا۔ باپ کو بہت برا لگا اور انہوں نے غصے میں آ کر میرے پاؤں میں زنجیر پہنا دی کہ تم باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن جستجو جو تھی اس نے انہیں چین سے نہیں رہنے دیا۔ کسی نہ کسی طرح جب وہ پہلے دن گئے تھے گرجا میں تو وہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مذہب کہاں سے شروع ہوا اور اس کی صحیح تعلیم کہاں سے مل سکتی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ شام سے۔ تو جب بیڑیاں پہنا دی گئیں، زنجیر پہنا دی گئی، تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا گرجا والوں کو کہ اگر کوئی قافلہ شام جا رہا ہو تو مجھے خبر کر دینا، اور یہی ہوا۔ انہیں خبر دی گئی اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح زنجیر کو توڑا اور اس قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ یہ تھا ان کا غلامی کا دور جو شروع ہوا۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنی بات جاری رکھوں گی۔ اس وقت تک کی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا حضرت سلمان فارسی کی زندگی کے حالات بیان کر رہی تھی، اور ان کے شام کے سفر کا واقعہ۔ شام پہنچے ہیں، ایک گرجا میں ٹھہرے، یہاں راہب سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی، مگر یہ راہب جو تھا اس کا وہی حال تھا کہ لوگوں کو نصیحت کرتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اور پھر اس مال کو مستحقین میں تقسیم کرنے کے بجائے خود جمع رکھتا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے چاندی کے کئی گھڑے
جمع ہو گئے۔ لوگوں کو اس کی اصلیت نہیں پتہ چل سکی یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد پھر حضرت سلیمان نے اس کی اصلیت لوگوں کو بتائی، کیونکہ وہ ظالم بھی بہت تھا، اس لیے حضرت سلیمان ایک مسافر بے یار و مددگار، تو وہ اس سے ڈرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد انہوں نے یہ ساری حقیقت لوگوں کو بتائی اور اس کی دولت کی نشاندہی بھی کر دی۔ لوگوں نے جب یہ کچھ دیکھا تو پھر وہ بہت غصے میں آئے، اور ان کے غم و غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے دفنائیں گے نہیں، بلکہ اسے سولی پہ چڑھا دیا اور اس کی لاش پر پتھر برسائے۔ اس راہب کے بعد دوسرا راہب آیا، وہ نیک انسان تھا، حضرت سلیمان اس کے ساتھ رہ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن اس کی بھی وفات ہو گئی تو پھر انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، اور یہاں سے نکلے ہیں تو بکتے بکاتے موصل پہنچے، اور موصل میں پھر ایک نیک انسان سے، یہاں پر کچھ ذکر نہیں ملتا، غالباً وہ عیسائی ہی نصارہ ہی کے مذہب پر تھے، تو موصل میں انہوں نے ایک نیک آدمی سے سوال کیا کہ میں دین حق کی جستجو میں کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتا آ رہا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو اس بارے میں کہ میں کہاں سے اپنا مقصد حاصل کروں؟ تو اس نے کہا کہ ایک نبی کی خبر ملی ہے جو کہ جزیرہ عرب میں آ گیا ہے، اور اگر تم وہاں پہنچ سکو تو پھر تم اپنا مقصد پالو گے۔ حضرت سلیمان فارسی کی زندگی کے حالات ابھی کافی باقی ہیں۔ ہماری کال کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس مضمون کو یا تو آج ہی بیچ میں موقع ملا، نہیں تو پھر اگلے پروگرام میں اس مضمون کو جاری رکھوں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ جی آنٹی، وہ بیٹی کے لیے سوال کرنا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں پر نا کبھی دائیں کبھی بائیں آنکھ میں اکثر دانا پھنسی نکل جاتی ہے، اوپری والے حصے سے نا، تو پریشان ہو جاتی ہے، اکثر نکل جاتی ہے دانا سا، پھر بعد میں خود ہی ایسا ایسا ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اور ایک یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ اکثر خسرہ بھی نکل جاتا ہے، جیسے دھوپ میں کبھی باہر نکلے تو اکثر آپ نے کہا تھا خسرہ ہلکے ہلکے دانے اور تھوڑا سا ہلکا بخار ہو جاتا ہے، تو خسرہ بھی نکل جاتا ہے۔ پلیز ان دونوں کا پلیز جواب دے دیجیے گا۔ ایک منٹ، دوسرا سوال کیا ہے؟ پہلا تو آنکھ میں گوہانی کا ہے، دوسرا؟ ہاں، یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اکثر اس کو خسرہ نکل جاتا ہے اگر دھوپ وغیرہ میں کہیں جاتی ہے نا، سن میں۔ ہاں گرمی سے آپ اسے سوری آپ اسے خسرہ نہیں کہہ سکتی ہیں، بلکہ اس کو خسرہ تو اللہ نہ کرے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے اور بار بار نہ ہو کسی کو، وہ آپ کہیں گرمی دانے، مطلب اس کی جلد حساس ہے اور پھر وہ گرمی کی تپش سے اس میں دانے نکل آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاں جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی میں گل کرنی ہے خالہ۔ جی جی بات کیجیے۔ میں پہلی باری کال کری رہی ہوں جی میری کوئی خارش ہے، کان وچ خارش ہونی ہے، نک کو خارش ہونی ہے، متھے کے پر مٹیاں پر خارش ہوتی ہے،
اس لیے کوئی دوائی دسو ہاں دیسی کیا بجا ہوئی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. بھائی جان میں سوال کرنا ہے کہ میرے نا جس وقت ناشتہ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز کھانی ہے جی بادی کھان تے وہ بادی لو دی کوئی ٹھنڈی جی دوسری گرم کھان تے ایک دم نقصیر واگن لا پیندی ہے تے پیٹ ہر وقت کھائے 2-3 بار صبح ٹائم نہ جا سکاں تے نہ جان دیتے لے بھائی پیٹ میں گڑگڑ ہونے لگ جاتی ہے تے پلیز کوئی دسو میرا پیٹ صبح سویرے منہ کڑوا رہتا ہے جب اٹھے منہ کڑوا رہتا ہے. جزاک اللہ خیر. اوکے اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں نے اب بات کرنی تھی جی. کہ میرے نا کچھ کافی سالوں سے نا تو میری جو آنکھ تھی نا ایک جو رائٹ ہے آنکھ اس میں بہت زیادہ کھینچی آئی تھی رہتی تھی. ڈاکٹر میں آئی ہاسپٹل وہ چیک بھی کرتے تھے اور انہوں نے کچھ قسم ڈراپ بھی مجھے دیے لیکن اس سے خاص تو فرق نہیں پاتا. اس وقت تو نکل جاتی تھی بعد میں دوبارہ پھر اچھی آئی ہو جاتی تھی. تو ایسے ہی ہوتا رہا 3-4 سال. اب جب میں نے چیک کرا تو میں نے آج کا جب دیکھا میں کہ میری آنکھ کی یہاں سے مجھے نظر کم آنے لگا ہے یہ رائٹ میں. تو ہاسپٹل اپوائنٹمنٹ بنائی آیا تھا ہاسپٹل. انہوں نے کہا چیک کیا کہتے ہیں وہ بلیک نہیں ہوتا بلیک موتیت ہماری آنکھ میں ہے. تو میں نے کہا پھر اس کی کوئی ٹریٹمنٹ تو ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی تک تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں. تو مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگتا ہے ایسا برن پڑ گیا میری آنکھ پہ اس پہ کیونکہ دوسری تو میری بالکل ٹھیک ہے لیکن جب اس میں کم نظر آئے گا تو پھر ایسا لگتا ہے عجیب سا ہونا لگتا ہے مجھے. پلیز کچھ تھوڑا پتا کوئی اس کا علاج ہوگا. وہ کہتے ہیں جو موتی ہے نا اندر ہے باہر نہیں ہے. باہر تو کچھ بھی نظر نہیں نا آ رہا بالکل صاف ہے آنکھ. جی ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اب پہلا سوال خاتون نے کہا ہے کہ آنکھ میں گوہانی بار بار ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے اور اس کا سبب جو ہے وہ معلوم کریں. اگر گھر میں بلی ہے تو پھر بلی کو نکالنا ہوگا. یا بعض اوقات گھر میں بلی نہیں ہوتی. ایک بچے کو اسی طرح ہوا کرتا تھا میرا اسٹوڈنٹ تھا تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ گھر میں بلی نہیں تھی لیکن پڑوس کی بلی جو تھی وہ گارڈن میں آتی تھی تو وہ اس سے کھیلتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں یہ بار بار گوہانی نکل آتی تھی. تو پھر اس کو بچے کو منع کیا کہ تم بلی کو بالکل نہیں ہاتھ لگاؤ گے اور جب بلی باہر گارڈن میں ہو تو وہاں بھی نہیں جاؤ گے. تو اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. اب اس بچی کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ دیکھیں کہ جس دن گوہانی نکلنی شروع ہوتی ہے اس دن کوئی خاص چیز کو بچی نے ٹچ کیا یا کوئی غذا میں ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسے یہ تکلیف ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری یہ کہ بادام لیں اور اس بادام کو توے پر رکھ کے دونوں طرف سے بھونیں اور بھوننے کے بعد پھر اسے ہٹا لیں اور انتظار کریں کہ وہ اتنا گرم رہ جائے بالکل ہلکا سا گرم. تو اس کو اس گوہانی کے اوپر اس بادام کو پھیریں جیسے کہ ہم سرما لگاتے ہیں آنکھ میں تو سلائی کو پھیرتے ہیں. بالکل اسی طرح گوہانی کے اوپر آہستہ آہستہ اس بادام کو پھیریں. انشاءاللہ تعالیٰ اسے آرام آ جائے گا. لیکن بس ایک بات کا خیال رہے کہ ہاتھ ہمیشہ دھوئیں. کہیں بھی باہر سے آئیں چاہے اپنے ہی گارڈن میں جائیں اپنے گھر میں ہی داخل ہوں کیونکہ ہینڈل جو ہوتے ہیں اس میں کئی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے گھر میں یہ ہینڈل جو ہے باتھ روم کا ہے کچن کا ہے باہر کے دروازے کا ہے
یہ ہینڈل جو ہیں ان میں سب سے زیادہ بیکٹیریا ہوتا ہے، اور آپ ان کو جب چھوتے ہیں، چھونے کے بعد جب آپ اپنے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہیں یا کہیں بھی، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے گرمی دانے۔ گرمی دانے جو ہیں یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ جب باہر نکلیں تو پورا جسم جو ہے وہ ڈھانک کے نکلیں۔ فل آستین کی قمیض ہونی چاہیے، اسی طرح سر پر اسکارف جو کہ گردن وغیرہ کو چھپا لے، دھوپ کی تپش سے محفوظ رہے، کیونکہ اگر بچی چھوٹی ہے تو پھر اسے اسکارف پہننا لازم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال دوا کے طور پر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اسے پہنا دیں۔ اور اسی طرح پھر چھوٹے بچوں کو جیسے خالی فراک پہناتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں، کاٹن کے کپڑے خاص طور پر، اور ہلکے رنگ کے، کیونکہ کالے اس طرح کے گہرے رنگوں کے جو ہوتے ہیں وہ سورج کی تپش کو کھینچتے ہیں، تو ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنائیں جب باہر نکلے۔ بس ساتھ ہی سندل کا شربت اگر مل جائے وہ پلائیں، اسی طرح تخم ریحان بہت اچھا ہے، وہ اس کا شربت پئیں۔ تو بس ان باتوں کا دھیان رکھیں، انشاءاللہ تعالی کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی۔ اگلا جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ میری آنٹی ہیں تو ان کو ہرنیا کی تکلیف ہے، تو وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کس طرح یہ بیٹر ہو سکتا ہے۔ سوری دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ ہرنیا کی تکلیف ہے میری آنٹی کو، تو وہ اردو پراپر نہیں بول سکتے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کیا اس کے لیے کیا مسئلہ کس طرح حل ہوئے گا نا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ جی اگلا سوال ہے ناک اور کان میں خارش۔ دیکھیں یہ خشکی سے ہوتی ہے خارش، کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی مہلک چیز ہے کہ پریشان ہو جائے۔ اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ کہ روز رات کو آپ اپنے ناف میں سونے سے پہلے تیل ڈالیں گے، 3 تیل ملا کر ایک ڈراپر والی شیشی میں رکھ لیجئے۔ 3 تیل جو ہیں وہ آپ تلوں کا تیل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں اور زیتون کا، ان تینوں کو ملا کے شیشی میں رکھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے اپنی ناف میں ڈال کے سیدھا لیٹیں تقریباً 15 منٹ تک، اس کے بعد پھر کروٹ۔ دوسری چیز یہ کہ یہی تیل جو ہے یہ کان اور ناک میں کاٹن برڈ اس میں کو ڈبوئیں اس تیل میں، اور کان اور ناک دونوں میں صبح اور شام لگا لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو یہ خارش نہیں ہوگی۔ دن میں 2-3 مرتبہ چھوٹی ڈلی مصری کی وہ منہ میں رکھ لیا کریں، یعنی دن بھر میں 3 سے زیادہ نہیں، صرف ایک ڈلی ایک وقت میں رکھیں منہ میں اور اسے آہستہ آہستہ چوس کے ختم کریں۔ خشک چیزوں سے پرہیز کریں، اور اسی طرح کھانے میں اگر گھی کا استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے، تھوڑا استعمال کریں لیکن گھی۔ اور اگر ایک چیز اور ہے، جو تیل آپ استعمال کرتی ہیں اسے بدل کے دیکھیں، اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے۔
اگلا سوال خاتون کا ہے کہ ان کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کسی چیز سے بادی ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز سے۔ دیکھیے آپ کی غذا کا جو چارٹ ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ صبح ناشتے میں آپ بسکٹ وغیرہ لینے کے بجائے، کیک رس یا رس لینے کے بجائے جو کا دلیا وہ کھایا کریں۔ اسی طرح براؤن بریڈ استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں پراٹھے اور آملیٹ کے بجائے ابلا ہوا انڈا، دلیہ دودھ کے ساتھ، چائے اور ایک ٹوسٹ۔ دوپہر کو کوئی بھی ثقیل چیز کھانے سے پرہیز کریں۔ مچھلی ابال کے یا بیک کر کے اور اسے پھر سلاد میں ملا کے وہ دوپہر کو کھا لیں۔ شام کو چائے کے ساتھ ایک مٹھی مونگ پھلی جو شیل میں ہوتی ہے، منکی نٹ جسے کہتے ہیں، وہ ایک مٹھی وہ لے لیا کریں چائے کے ساتھ۔ اس وقت بھی بسکٹ اور کیک سے پرہیز کریں۔ رات کے کھانے میں آپ روٹی سالن کھائیں، لیکن ساتھ میں سلاد ضرور شامل رکھیں، اور اسی طرح دہی کا استعمال۔ کھانے کے بعد آپ کا میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، 2 ٹیبل اسپون دہی لیں اور اس پہ آدھی چمچی شہد ڈال کے وہ کھائیں۔ پھلوں میں اورنج لازمی کھائیں، اور موسم کا جو بھی پھل ہے، آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سے پھل جو ہیں وہ موسمی پھل ہیں، وہ پھل کھائیں۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ منہ میں جو کڑواہٹ ہے اسی کے لیے میں نے کہا کہ اورنج کا استعمال باقاعدگی سے کیجیے۔ سالن میں آپ جب سالن پکاتی ہیں تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ 1 لیموں لے کے اس کے 8 ٹکڑے کیجیے، اور جب سالن آپ بھوننے کے بعد جب شوربہ ڈالتی ہیں اور پکنے کے لیے رکھتی ہیں، کوئی بھی سبزی گل گئی ہے، پھر جب دم پہ آپ سالن رکھتی ہیں اس وقت 1 ٹکڑا لیموں کا اس میں ڈال کے چھوڑ دیں، اور اسے اس وقت تک نہ نکالیں جب تک کہ سالن ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ سب سے بہترین علاج ہے معدے کی تکلیفوں کا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ہنڈیا کوئی سا بھی سالن بنائیں، آپ سبزی بنائیں، گوشت بنائیں، مرغی بنائیں، مچھلی بنائیں، جو کچھ بھی بنائیں آپ، اس میں یہ نسخہ ضرور استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کو کئی تکلیفوں سے نجات مل گئی۔ اگلا سوال خاتون کا ہے کہ کالے موتیا کے بارے میں، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ آپریشن نہیں ہو سکتا ابھی۔ بہرحال میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نہ ہی علاج سمجھ میں آتا ہے، اور وہ انسان کو بہت مایوس بھی کرتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر کیجئے کہ یہ تکلیف جو ہے ایک آنکھ میں ہے، دوسری آنکھ آپ کی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو الجھن تو یقیناً ہوتی ہے
لیکن سوائے صبر کے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں، نیچے والا حصہ، اس کو خوب رگڑیں ہاتھ سے جب آپ سلام پھیر کے اور تسبیحات پڑھ رہی ہیں، اور رگڑنے کے بعد آپ قرآن کی آیت فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پھونک ماریں اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ پڑھ کے، اور پھر آنکھ پر رکھ کے باقی 3 دفعہ پڑھیں، پھر ہاتھ پہ پھونک کے پھر آنکھ پہ رکھیں، پھر 1 مرتبہ پڑھ کے آنکھ پہ رکھیں، یہ 7 مرتبہ ہو گیا۔ یہ وظیفہ آپ ہمیشہ ہر نماز کے بعد کریں۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں، اجازت دی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے، پہلے وہ لے لوں، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میری ایج ہے کوئی 82 کے قریب، تو مجھے آسٹریوآرتھرائٹس ہے بہت عرصے سے، لیکن اچانک میری نیز میں بہت شدید پین شروع ہو گیا کہ بالکل چلنا مشکل ہے، اور ساتھ ہی اوپر جو تھائیز ہے نا وہ بھی ایسے ہو گیا جیسے کوئی بے جان سی نہیں ہو جاتی، تو تھوڑا مطلب ایسے لگتا ہے کہ رشا سا بھی تھوڑا سا ہونے لگا، لیکن مشکل ہے، چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں بڑی پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، تیل ہلدی وغیرہ بھی رات کو لگایا، 2-3 دفعہ یہ بھی کیا ٹوٹکے، اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں زیادہ پین کلر بھی نہیں لینا چاہتی، تو اس کا کوئی پرماننٹ فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔ آپ کا وزن تو زیادہ نہیں ہے؟ ہاں جی، نہیں میرا وزن ہے زیادہ، میرا وزن ہے آج کل 74-75۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے وزن کا بھی۔ تھوڑا سا کوئی 5 کلو وزن کم کر لیجئے۔ جی، اور اس کے لیے یہی ہے کہ بس آپ کھائیں سب کچھ، ایسے ناشتے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دلیا کھائیں، اور اسی طرح انڈا ابلا ہوا لیا کریں، کبھی فرائی نہ لیں، پھر چائے اور توسٹ، براؤن بریڈ ہو یا ہاف اینڈ ہاف ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر ابلی ہوئی چیزوں تو ذرا مشکل ہوتی ہیں، بیک کر کے چیزوں کو کھائیں، گوشت وغیرہ، مچھلی، تلی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ 2 چیزیں، ایک تو چینی کا میٹھے کا استعمال کم، اور دوسرے تلی ہوئی چیزوں کا۔ پھل کھائیں اور چہل قدمی۔ میں مانتی ہوں آپ کو بہت تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مستقل واک کریں، تھوڑی دیری کریں لیکن کریں ضرور۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ گرم پانی باقاعدگی سے پئیں، صبح اٹھ کے 1 گلاس گرم پانی، اسی طرح ٹھنڈا پانی بالکل نہ استعمال کریں، بلکہ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے بھی 1 گلاس۔ کھانے کے بعد پانی قطعاً نہ پئیں، نہ ہی کھانے کے دوران۔ مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ ایک طبیب سے سوال کیا، کچھ باتیں پوچھی تھیں، باتیں تو بہت تھیں، میں صرف ایک بات اس کی بتا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد کبھی پانی نہ پیو 2 گھنٹے تک، چاہے زہر پی لو۔ تو گویا کہ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا ایسا ہے جیسے کہ انسان زہر پی رہا ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرتھرائٹس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ وٹامن ڈی لیا کریں، دودھ دہی کا استعمال کریں، اسی طرح صبح ناشتے میں
1 ہفتے تک باقاعدگی سے زعفران والا دودھ، سیریل لینے کی ضرورت نہیں ہے اس دن، صرف 1 چٹکی زعفران کو 1 کپ دودھ میں، آدھا کپ، 1 کپ، جتنا آپ پینا چاہیں، اس میں ڈال کے چولہے پہ رکھیے، اور جب 1 جوش آ جائے تو اسے کپ میں نکال لیجئے، اور جتنا گرم آپ پی سکتی ہیں پئیں، 1 ہفتے تک باقاعدگی سے لیں، اس کے بعد پھر 1 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال کریں۔ یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی ٹانگوں کا مسئلہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل میں آپ جو تیز پتہ ہے جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، وہ 7 پتے ڈال کے 1 کپ تیل میں اسے رکھ دیجیے۔ آج کل دھوپ نکلتی ہے، جس وقت دھوپ نکلے اس میں رکھ دیں، 1 ہفتے تک اسی طرح رہنے دیں، 1 سے 2 ہفتے، اور اس کے بعد اس تیل سے آپ صبح شام مالش کریں۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کی تکلیف میں کسی حد تک کمی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آنٹی، میں نے 1 دن پہلے بھی فون کی تھی، میں نے بلڈ پریشر کے لیے پوچھنے کے لیے، پھر آپ نے جواب ہی نہیں دیا تو وہ پروگرام ختم ہو گیا۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا یہ تھا کہ بلڈ پریشر کے لیے جو دیسی ٹوٹکے ہیں ان میں سے کیا ریگولر استعمال کرنا چاہیے، ایک یہ تھا، اور ایک یہ آج سوال ہے کہ جیسے دماغ کے لیے، جیسے میں کبھی بادام لوں تو مجھے وہ شاید میں ڈرتی ہوں کہ اس لیے نہیں لیتی کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا یا کچھ، تو اس کے لیے بھی کوئی مجھے چیز بتائیں۔ نہیں تو بلڈ پریشر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہائی ہو جائے گا؟ کہ آپ کا بلڈ پریشر بادام کھانے سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوا تو نہیں ہے، لیکن مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ پانی میں بھگو کے رکھ دیا کرو اور صبح کھایا کرو بادام۔ بادام آپ رات کو پانی میں بھگو کے صبح چھیل کے کھائیں، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پرابلم ہے کہ میں باٹلے فون کر رہی ہوں، مجھے ہیٹیں بہت آتی ہیں، وہ نہیں کم ہوتی، بہت عرصے سے 10 سال ہونے والے ہیں۔ جی جیسے ہوتی ہیں پھر وہ جان نکل جاتی ہے پورے جسم سے، طاقت نہیں رہتی ہے، شوگر کی بھی بیماری ہے۔ آپ کپنگ کرا کے دیکھیے، ہجامہ جسے کہتے ہیں، جی وہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور کوئی کھانے پینے کی چیز سے نہیں ہوتا ہے؟ چاند کی جو تاریخیں ہیں نا، 27، 28، 29، ان 3 دنوں میں 1 مرتبہ سال میں کرا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ کھانے پینے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہو، صرف یہ ہے کہ ناک میں تھوڑا سا عطر لگا لیا کریں، اصلی عطر جو ہوتا ہے، خالص عطر، وہ ذرا سا چھنگلی میں لگا کے اور دونوں نتنوں میں لگا لیا کریں رات کو سونے سے پہلے، تو پھر جب آپ صبح اٹھیں گی تو آپ کو یہ تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی ایک سوال خاتون کا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہرنیا کی تکلیف ہے ان کی آنٹی کو۔ دیکھیے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک لفظ کہہ کے اس کو پوری طرح سمجھا نہیں سکتے۔ ہرنیا کئی قسم کا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر ہوتا ہے۔ ایک ہرنیا اسے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن کے بعد اگر صحیح طریقے سے خیال نہ رکھا جائے، آرام نہ کیا جائے، تو اندر کے ٹانکے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی ہرنیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں گلٹی ہوتی ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ ہرنیا کہاں ہے اور کیا کیفیت ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، اس لیے میں اس بارے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔
ہاں یہ نسخہ جو میں نے لیمو کا بتایا ہے یہ اپنی آنٹی سے کہیں کہ یہ ضرور آزمائیں، ہو سکتا ہے اس سے ان کو آرام آ جائے۔ پچھلے ہفتے کے ایک دو سوال تھے، ایک تو خاتون نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کیا دعا پڑھیں۔ دیکھیں درود کو وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے ہمیشہ درود پڑھتے رہیں، اور خاص طور پہ جب سرجری جائیں، ڈاکٹر کی کلینک میں جائیں تو وہاں بیٹھے بھی یہی درود پڑھتی رہیں۔ اپنے بیگ میں قرآن کو ہمیشہ رکھیں، سفر میں کہیں انتظار کر رہے ہیں وہاں بیٹھے قرآن پڑھ لیا، یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ایک خاتون کا تھا، آدھے سر کا درد، ایک بچی نے سوال کیا تھا اپنی والدہ کے بارے میں، آدھے سوال کا جواب دے دیا تھا، آدھا سوال جو تھا وہ رہ گیا تھا۔ دیکھیں سر کے درد کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، زیادہ سونا، نیند کو پورا نہ لینا یعنی کم سونا یا زیادہ سونا، پانی کم پینا، بہت زیادہ اسٹریس لینا، یہ تمام وجوہات ہوتی ہیں۔ ان پر نظر ڈالیے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو انہیں اس تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ پانی خوب پئیں، اسی طرح اپنی نیند پوری کریں، اور پانی جب بھی پئیں، پانی میں نے ابھی بتایا تھا کہ ٹھنڈا پانی بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ بڑی عمر میں 50 سال کے بعد تو آپ کو ٹھنڈے پانی کو خیر بات کہنا ہی ہے۔ گرم پانی پئیں، اور جب بھی پئیں پانی، گرم پانی سے مراد نہیں ہوتی کہ چائے کی طرح کھولتا ہوا ہو، نہیں، جسے وارم واٹر کہتے ہیں وہ پئیں، اور اس میں 3 قطرے لیمو کے، فریش لیمو کے ڈال لیا کریں ہر گلاس میں۔ یہ سر کے درد کا بہترین، مائیگرین کا، سر کے درد کا، دونوں کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ آدھا کپ ٹھنڈا دودھ کا پینا، اس سے بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹی الائچی، یہ بھی بہت مفید ہے، دن میں 3 چھوٹی الائچیاں کھایا کریں، یہ دل کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں اور اسی طرح سر درد کے لیے بھی۔ ناشتے کے بعد دوپہر کو کچھ کھائیں، اس کے بعد 1 الائچی رکھ لی اور منہ میں رکھ کے اس کو فوراً چبا کے نہ ختم کریں، بلکہ اس کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں گال پہ، اور آہستہ آہستہ اسے چوس کے پھر چبا کے ختم کریں، 1 رات کو کھانے کے بعد لے لیں۔ پھر 30 الائچیاں لیں، انہیں پیسیں باریک، اور ایک چوڑے منہ کی جو جام کی شیشی ہوتی ہے نا، اس میں ڈال کے اوپر سے مرمل کا کپڑا باندھ کے ڈھکنا ڈھک کے رکھ دیں، اور اسے اپنے مصلے کے قریب رکھیں۔ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد ڈھکنا کھولیں اور یہ کپڑا رکھے جو کپڑا اوپر باندھا ہوا ہے، لمبے لمبے 3 سانس لیں اندر کی طرف، 1 سانس لیا، پھر شیشی ہٹا دی، پھر دوسرا سانس لیا لمبا، پھر ہٹا دی، تیسرا سانس لیا لمبا سا اندر کی طرف، اور پھر اس کو شیشی کو اسی طرح بند کر کے رکھتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھیں گی تو اس طرح 15 مرتبہ یہ عمل ہوگا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کبھی یہ ہوتا ہے قبض بھی ایک بہت وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے مائیگرین کی یا سر کے درد کی۔ تو قبض کے لیے آپ انگور 1 چھوٹی پیالی بھر کے روز کھائیں، رات کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پی کے، اور پھر یہ انگور 1 پیالی روز کھائیں۔
یا یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ ایک دن انگور کھائیں اور ایک دن 2 ناشپاتیاں، اور 2 ناشپاتیاں جو ہیں یہ پکی ہوئی ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے۔ تو بس ان باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی مائیگرین کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ ایک اور سوال پچھلے ہفتے کا رہ گیا تھا اور وہ تھا جگر کے متعلق، کہ جگر کی تکلیف ہے ایک صاحب کو۔ جگر کے لیے میٹھا آم روزانہ کھائیں 1 عدد۔ یہاں آم سارا سال آپ کو ملیں گے، پاکستان کے آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے میکسیکو کے، پورا سال آپ کو نظر آئیں گے۔ 1 آم روز کھائیں۔ چقندر ابال کر سلاد کے طور پہ کھائیں جگر کے لیے۔ پودینے کا قہوہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح رات کو سوکھے آلو بخارے 3 عدد پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کے اس کو اچھی طرح مسل کے چھان کے یہ پانی پی لیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔